أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے اختلاف میں، والفلک اللتی اور ان کشتیوں میں، تجری فی البحر بما ینفع الناس جو پانی میں چلتی ہیں وہ چیزیں لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں. وما انزل اللہ من السماء اور جو اتارا ہے اللہ نے آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا بہ الارض اور زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو، بعد موتها اس کے ویران ہونے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ اور پھیلائے اس میں ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے پھرنے میں، والسحاب المسخر اور ان بادلوں میں جو مسخر ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 ہے. اس سے پہلے کل کے درس کے اندر ایک آخری جو آیت گزری تھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ آیت اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور آپ کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. الرحمن الرحیم جو بے حد مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ ایک دعویٰ ہے توحید کا کہ اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا اور کوئی ہماری نفع رسانی اور ضرر کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ ایک دعویٰ ہے. تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ دعوے پر دلائل قائم کیے جاتے ہیں. تو دلائل کی دو قسمیں ہیں. ایک دلیل وہ ہوتی ہے جس کو نقلی کہتے ہیں، یعنی پچھلے لوگوں سے چلی ہوئی بات آتی ہے، اس کو اپنے دعوے کی پختگی کے لیے دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اور دوسری دلیل وہ ہے کہ عقلی دلیل، یعنی جس کو عقل بھی مانے، عقل سلیم اس کو تسلیم کر لے، اس کو عقلی دلیل کہتے ہیں. تو اب اس دعوے پر اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کے دلائل دیے ہیں کہ جو ہمیں مشاہدے کے اندر ہیں اور ہر عقل اسے تسلیم کرتی ہے. تو یہ 7 دلائل اس دعوے پر دیے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اب وہ 7 دلائل کون سے ہیں اس ایک آیت کے اندر ذکر ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں کی تخلیق میں، خلقت میں، بنانے میں، والارض اور زمین کے، آسمان بھی ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں. آسمانوں کو دیکھتے نہیں ہو، آسمان اتنے بڑے بڑے بنائے ہیں کہ ان کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے. جدھر دیکھو آپ کو آسمان نظر آئے گا اوپر. اسی طرح کے 7 آسمان ہیں، کسی آسمان کے نیچے کوئی پلر نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے. زمین کو بھی دیکھو، زمین کی کشادگی کو دیکھو،
بعض اتنی بڑی زمینی ہیں جن کے اوپر گھنٹوں ہوائی جہاز چلتا ہے لیکن وہ زمین کی کشادگی ختم نہیں ہوتی۔ تو فرمایا آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اختلاف میں، یہ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، آپ دیکھو رات اور دن میں اختلاف ہے۔ نمبر 1، رات سیاہ ہے، دن سفید ہے۔ نمبر 2، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ 3، اور نمبر 4، رات کے اندر فرحت، ٹھنڈک ہوتی ہے، اور دن کے اندر گرمائش ہوتی ہے۔ تو یہ دن اور رات کے بدلنے میں آپ دیکھتے نہیں ہو کہ رات کا پہر ختم ہوتا ہے تو سب کو اجالا نمودار ہو جاتا ہے، اور دن کی روشنی ختم ہوتی ہے تو رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو آپ کے اس دن اور رات کے بدلنے کے اندر یہ اللہ کی نشانی ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو پانی کے اندر چلتی ہیں، بما ينفع الناس، اس کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ ارے عقل والوں، آپ کا عقل یہ کام نہیں کر رہا، دیکھتے نہیں ہو؟ آپ اگر ایک تن کا بھی پھینکتے ہو پانی کے اندر وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن یہ منو اور ٹن وزن یہ کشتیاں اٹھا کر پانی کے اندر چلتی ہیں، اور آپ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ پانی کے اندر ڈوبتی نہیں ہیں۔ ان کشتیوں کو پار لگانے والا کوئی ہے تو آپ کا عقل یہ آپ کو بتائے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو ان کشتیوں کو چلا رہی ہے۔ تو جب آپ کا عقل مان جائے تو پھر سمجھ جایا کرو کہ وہ اکیلا اللہ ہے۔ یہ 3 دلائل۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے۔ یہ آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ وہی پانی ہے جو زمین سے بخارات کی شکل میں اوپر آسمانوں میں بادل بنا، اور بادلوں کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے ایک جگہ سے ہنکا کر دوسری جگہ لے گئے۔ وہاں پہ جا کر بارش کی ضرورت تھی، اللہ نے ان بادلوں کے ذریعے سے پانی برسایا، بارش برسائی۔ یہی نہیں کہ بارش برسائی، اس بارش کے ذریعے سے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس پانی کے ذریعے سے وہ زمینیں بنجر ہو چکی تھی، وہ ویران ہو چکی تھی، اللہ نے ان پانی کے ذریعے سے ان زمینوں کو آباد کیا ہے۔ تو ان پانی کے اوپر زمین پر آنے کو دیکھو، اور اس پانی کے ذریعے سے نیچے زمینوں کے اندر یہ غلے، اناج، یہ سبزیاں اگ رہی ہیں۔ آپ ان کے اندر غور و فکر کرو، آپ کو یہ اللہ کا تعارف بتاتی ہیں۔ اے انسان ذرا غور کر، اوپر سے پانی کو برسانے والا کون ہے، اور اس پانی کے ذریعے سے نیچے زمین سے یہ غلے اور سبزیاں، یہ گھاس، یہ درخت اگانے والا کون ہے؟ اگر آپ کا یہ دل عقل تسلیم کر لے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو ارے مسلمان، ارے انسان، تو پھر تو بھی تسلیم کر لے کہ وہ اکیلے اللہ ہی ہے۔ اچھا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر زمین کے اندر ہر قسم کے جانور ہم نے پھیلا دیے ہیں۔ کہیں پر آپ دیکھتے ہو کہ زمین پر رینگنے والے جانور، سانپ ہیں، چھپکلیاں ہیں، رینگتے زمین کے اوپر۔ پھر کہیں آپ کو چوپائے نظر آئیں گے، بھیڑ بکریاں ہیں، اور انہیں آپ پال کر اپنا گزران کرتے ہو۔ پھر ان گائے کو دیکھو،
ان بھینسوں کو دیکھو، رنگ ان کا سیاہ ہے، کھاتی یہ سبز رنگ کا چارہ ہے، لیکن اور ان کے اندر یہ سبز رنگ کا چارہ کھاتی ہیں، خون ان کے اندر سرخ رنگ کا پیدا ہوتا ہے، لیکن اسی جانوروں کے ذریعے سے آپ کو میں سفید رنگ کا دودھ دیتا ہوں۔ تو جب اس زمین کے اندر میں نے سارے کے سارے جانور پھیلا دیے ہیں، کبھی جن کا تو گوشت کھاتا ہے، کبھی کسی کا دودھ نکالتا ہے، کبھی مرغیوں کے انڈے تو استعمال کرتا ہے۔ ارے غافل انسان، کیا تیرے در زمین پر یہ دستک نہیں دے رہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی ذات موجود ہے، وہ اکیلے اللہ کی ذات ہے؟ اب یہ سارے دلائل سنو، پھر آخر میں بتاتا ہوں کہ یہ کہتے کیا ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے پھرنے میں، آپ صبح کے وقت دیکھتی ہوں نیچے سے اوپر کی طرف ہوائیں آتی ہیں، شام کے وقت دیکھو پھر اسی طرح کی ہوائیں آتی ہیں، لیکن دن کے وقت شمال سے جنوب کی طرف ہوائیں چلتی ہیں، کبھی مشرق سے مغرب کی طرف، کبھی شمال سے جنوب کی طرف، کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، کبھی گرم ہوائیں چلتی ہیں۔ تو ان ہواؤں کے پھرنے میں اے انسان تو غور کر، یہ میری ربوبیت پر دلیل دے رہی ہے آپ کو۔ والسحاب المسخر، اور ان بادلوں میں، بین السماء والارض، جو زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بادل اوپر آسمان میں ہے، نہیں، جن لوگوں نے جہاز پر سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جہاز ان بادلوں کے اوپر سے جاتا ہے۔ تو یہ بادل آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، اور ان کے اندر اتنا پانی ہے کہ جس وقت آپ بارش ہوتی ہے آپ دیکھا کریں کہ یہ کس طرح یہ بادلوں کو اللہ نے اپنے حکم کے ذریعے سے اور قدرت کے ذریعے سے اوپر آسمان کے اندر معلق کیا ہوا ہے۔ اب یہ سارے دلائل ہو گئے، ایک مرتبہ میں ان کی گنتی کر رہا ہوں۔ فرمایا آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، بنانے میں، نمبر 1 واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، بدلنے میں، نمبر 2 والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو ہمارا سامان لے کر ان کشتیوں کے پانی کے اندر سفر کر رہی ہیں، نمبر 3 وما انزل اللہ من السماء من ماء، نمبر 3 کہ آسمان سے بارش اللہ اتارتا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور ان زمینوں کے بنجر اور ویران ہونے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرتا ہے، نمبر 4 وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین کے اندر ہر قسم کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، نمبر 5 وتصریف الریاح، اور ان ہواؤں کے پھرنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان اور زمین کے درمیان اس معلق شدہ بادلوں کے اندر، یہ 6 قسم کے 7 قسم کے دلائل اللہ نے ذکر فرمائے، اور آخر میں ہمیں نصیحت کی، لآیات لقوم یعقلون، ان دلائل کے اندر نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہیں، عقل سلیم جس قوم کے اندر موجود ہے، اس کے لیے یہ دلائل نشانی ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر، کہ آپ کا عقل یہ تسلیم کر رہا ہے زمین اور آسمان کو بنانے والا اکیلا اللہ، دن اور رات کو بدلنے والا اکیلے اللہ، اور پانی کے اندر کشتیاں چلانے والا اکیلا اللہ، ہواؤں کو چلانے والا اکیلا اللہ، اور اوپر سے آسمان سے بارش نازل کرنے والا اکیلا اللہ، اور اس پانی کے ذریعے سے زمین سے یہ سبزیاں اگانے والا اکیلا اللہ، اور بادلوں کو ہواؤں کے اندر معلق کرنے والا اکیلا اللہ۔
یہ سارے کے سارے کام کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ تو میرے دوستو پھر سارے کام جب اکیلے، اتنے بڑے بڑے کام اکیلے اللہ کرتا ہے، تو آپ کی اور میری ضرورتوں کو اللہ کیسے پورا نہیں کر سکتا؟ جب ضرورت پڑے تو اللہ کے دربار میں آ جایا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ ہماری جولیوں کو ضرور بھرے گا۔ تو عقل حیران رہ جاتی ہے دوستو، یہ سارے کام اکیلے اللہ کرتا ہے، تو پھر جب کہیں بیٹے بیٹیاں ضرورت پڑتی ہیں تو پھر درباروں پہ کیوں جاتے ہو؟ تو پھر اس اکیلے اللہ کو چھوڑ کر آپ نظریں، یہ منتیں غیر اللہ کے نام پہ کیوں مانتے ہو یارو؟ آپ کے اندر اتنی عقل نہیں ہے؟ اللہ نے اتنے سارے کام کیے ہیں، اللہ کے ہمارے اوپر فضل و احسانات ہیں، تو یہ نمک حلالی تو نہیں ہوئی میرے دوستو، یہ نمک حرامی نہیں ہے کہ اللہ کا کھا کر ساری نعمتیں استعمال کر کے منتیں مانتے ہو آپ زیارتوں کی، آپ نظریں مانتے ہو درباروں کی، اور آپ ان کے پاس جا کے گھٹنے ٹیکتے ہو، خدا کے بندو سجدے کرتے ہو، ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہو، قبروں پہ جا کے اپنی چادریں چڑھاتے ہو اور ان سے اپنے دیے جلاتے ہو، اپنی مرادیں مانگتے ہو۔ عقل کو استعمال کرو میرے بھائیوں، اور مانگو اللہ سے، جب اللہ سارے یہ کام کر سکتا ہے، اور میری اور آپ کی ضرورتوں کو ضرور بھی اللہ پوری کر سکتا ہے۔ فرمایا لآیات لقوم یعقلون، ان کے اندر نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جن لوگوں کے اندر عقل سلیم موجود ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر عقل موجود نہیں ہے، تو کہیں پہ بڑا درخت دیکھا وہاں پہ جھنڈے بنا دیے، کہیں پہ جس بندے کے بڑی زلفیں دیکھی، بڑے بال دیکھے، اس کو پیر بنا دیا، جس کے کڑے دیکھے اسے اپنا معبود بنا لیا۔ تو اپنی عقل کو استعمال کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک زندگی ہے ایمان اور اسلام والی زندگی نصیب فرما، اور یا اللہ جب خاتمے کا وقت آئے تو خاتمہ بالایمان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔